کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل بیت کی شہادت کے بعد آسمان سرخ ہو گیا۔ کئی دنوں تک لال آندھیاں چلتی رہیں اور ہر طرف خوف و وحشت کا ماحول چھایا رہا۔ اس دن بیت المقدس میں جو بھی پتھر اٹھایا جاتا اس کے نیچے خون نظر آتا تھا، کیونکہ یہ کوئی عام شہادت نہیں تھی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام کو میدان کربلا میں بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا تھا۔ پیارے دوستوں، کربلا کے میدان میں جب یزید کی طرف سے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس بیعت کا پیغام بھیجا گیا تو آپ نے اسے قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا، کیونکہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کسی ظالم اور ناحق حکومت کے سامنے اپنا سر نہیں جھکا سکتے تھے۔ جب یزید کو یہ خبر ملی تو اس نے حکم دیا کہ اگر نواسائے رسول اس کی بیعت نہ کریں تو انہیں قتل کر دیا جائے۔ اس وقت یزید کی فوج نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، ان کے اہل بیت اور وفادار ساتھیوں کو چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا۔ فوج نے مشورہ کیا کہ 10 محرم آنے سے پہلے ہی حملہ کر دیا جائے۔ جب یہ خبر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ تک پہنچی تو آپ نے اپنے بھائی حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا، اے عباس، فوج کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ نبی کا نواسہ ان سے 1 رات کی مہلت چاہتا ہے تاکہ وہ اپنے رب کی عبادت کر سکے۔ جب حضرت عباس رضی اللہ عنہ یزید کی فوج کے پاس پہنچے اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا پیغام سنایا تو فوج کے سرداروں نے آپس میں مشورہ کیا۔ آخرکار انہوں نے 1 رات کی مہلت دینے کا فیصلہ کر لیا اور حملہ اگلے دن یعنی 10 محرم تک ٹال دیا گیا۔ یہ وہ رات تھی جسے عاشورہ کی رات کہا جاتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے وفادار ساتھیوں نے پوری رات عبادت، دعا اور ذکر الہی میں گزاری۔ سب کو معلوم تھا کہ اگلا دن ان کی زندگی کا آخری دن ہو سکتا ہے، لیکن کسی کے قدموں میں ذرا بھی لڑکھڑاہٹ نہیں تھی۔ ہر ایک کے دل میں بس یہی جذبہ تھا کہ دین اسلام کی خاطر اپنی جان قربان کر دینی ہے۔ پھر رات ڈھلنے لگی اور 10 محرم کی صبح طلوع ہونے لگی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے فرزند حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، بیٹے اذان دو۔ جیسے ہی اذان کی صدائیں کربلا کی فضاؤں میں گونجی، اہل بیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار ساتھی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اذان کے فوراً بعد سب نے جماعت کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی اور اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ اتنے میں یزید کی فوج نے حملہ شروع کر دیا اور پھر ایک ایک کر کے اہل بیت اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے تمام وفادار ساتھی شہید ہوتے گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے خاندان رسول کے سبھی افراد شہید ہو گئے، اور پھر جب کوئی باقی نہ رہا تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ خیمے میں تشریف لائے اور فرمانے لگے، اے میری بہنوں، اے میری بیٹیوں، اپنے حسین کا آخری سلام قبول کرو۔ یہ سنتے ہی خیمے میں کوہرام مچ گیا۔ ہر طرف سے رونے اور سسکیوں کی آوازیں آنے لگیں، کیونکہ اب نبی کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ بھی میدان کربلا کی طرف روانہ ہونے والے تھے۔ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ دوسرے خیمے میں تشریف لے گئے، جہاں آپ کے شہزادے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ بیماری کی حالت میں بستر پر لیٹے ہوئے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، اے زین العابدین، اٹھو اور اپنے بابا کا آخری سلام قبول کرو۔ یہ سن کر حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے اپنے والد کی طرف نظر اٹھائی۔ دیکھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا جسم مبارک زخموں سے چھلنی تھا اور خون سے تر تھا۔ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، بیٹا، ان ظالموں نے ہمارے اہل بیت اور خاندان رسول کے تمام افراد کو شہید کر دیا ہے۔ بیٹا، اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے میرے لختے جگروں نے شہادت کا جام پی لیا ہے۔ بس اتنا سنتے ہی حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ سہارے سے اٹھ بیٹھے اور عرض کرنے لگے، بابا جان، مجھے بھی اجازت دیجیے، میں بھی میدان جنگ میں جا کر دین اسلام پر اپنی جان قربان کر دوں گا۔ یہ سن کر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، اے زین العابدین، تم خاندان اہل بیت کے چشم و چراغ ہو، تمہیں زندہ رہنا ہے اور لوگوں تک ہمارا پیغام پہنچانا ہے۔
तुम्हें यजीद के दरबार में